عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ جیسا کہ میرے آواز کی روش سے یہ ظاہر ہے، سننے کو آتا ہے کہ میں کچھ بیمار ہوں، مگر میں پھر بھی خداوند کا شکر گزار ہوں ہر وقت کے لیے، ہر لمحے کے لیے، کہ وہ مجھے نفس حیات بخشتا ہے تاکہ میں ہر حالت میں، ہر مشکل میں اس کی شکر گزاری کر سکوں اور اس کی کلام کی منادی کر سکوں۔ مجھے شاید کووڈ 19 اور اس کی جو ویریئنٹ ہے اومیکرون لاحق ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں اور ہمارے گھر والوں میں بہت سے ایسے ہیں جن کو یہ لاحق ہوئی۔ میرے بیٹے کو بھی، ناتان کو بھی یہ لاحق ہوئی اور وہ بھی بیمار تھے بہت دن، مگر ان کو چنگائی ملی ہے اور وہ دوبارہ اپنے کلاسز کو جا رہے ہیں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس لیے۔ یہ بیماری سنجیدہ ہے اور اسے سنجیدگی سے لیں۔ متاسفانہ جہاں ہم رہتے ہیں، شاید جہاں آپ رہتے ہیں یہ بھی ایک ایسا ہو کہ بہت سے مسیحی جو مسیحی ہیں وہ اس بیماری کو ایک ہوکس یا مغالطہ یا پھر غلط بیانی سے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ڈاکٹروں کی ملی بھگت ہے تاکہ وہ ہم پر راج کر سکیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میری آپ عزیزوں سے یہ خواہش ہے، درخواست ہے کہ اگر آپ مسیحی ہیں اور ایسا سوچتے ہیں تو پھر سے سوچئے اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ ایک سنجیدہ اور بہت ہی سنجیدہ بیماری ہے۔ میرے بہت عزیز دوست جو ہندوستان میں رہتے تھے، ان میں سے کئی اس بیماری کے لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ مسیحی تھے اور وہ خداوند کے پاس ہیں، مگر بہت سے ایسے ہیں جن کو یہ موقع نہ ملا۔ بہت سے ایسے ہیں جو اس مہلک بیماری کی وجہ سے متاسفانہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو اس بیماری کو بہت سنجیدگی سے لینی چاہیے۔ میں ڈاکٹر تو نہیں، اور نہیں میں ایک صحیح مشورہ یا طبی مشورہ یا پھر ڈاکٹر کا مشورہ یہ میں آپ کو نہیں دے رہا، مگر جو چیزیں میرے لیے بہتر ثابت ہوئی ہیں وہ ہے، ان میں سے ایک ہے گرین ٹی یا پھر سبز چائے، اور اس میں نیمو، بہت زیادہ نیمو نچوڑ کر اس میں جب میں پیتا ہوں تو اس نے مجھے بہت مدد دی ہے۔ تقریباً 3-4 رات پہلے میری حالت بہت ہی خراب ہوئی، جبکہ اتنی خراب کہ میں پوری رات جاگا رہا، کھانستا رہا اور مشکل میں تھا، مگر خدا نے پھر بھی مجھے قوت دی تاکہ میں منڈے کو اپنا فارسی اور پشتو شو کر سکوں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے قوت جسمانی اور قوت ارادی بخشا تاکہ میں یہ کر سکوں۔ اور آج بھی، کل رات بھی میں بہت زیادہ کھانستا رہا، اور میری دعا یہ ہے کہ اس شو کے دوران میں نہ کھانسوں، اگر کھانسوں تو میں آپ سے پہلے ہی سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ میں نے 2 گیت آپ کے لیے کیو کی ہوئی ہے، ایک پشتو اور ایک اردو میں، تو اگر میں دفعتاً ان گیتوں کو رکھوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ
شاید میں کھانس رہا ہوں، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ عموماً میں گیت تو رکھتا ہوں، مگر اگر اچانک میں رکھوں تو اسی وجہ سے میں نے یہ وکس کی جو گولیاں ہیں اپنے پاس رکھی ہیں کہ اگر خراش آئے گلے میں، کوئی کھانسی وغیرہ، تو میں یہ بھی لے سکوں۔ اور چائے کی پیالی، اور اس میں سبز چائے اور نیمو میرے بیگم صاحبہ نے نچوڑ کر میرے لیے تیار کی ہیں، اور میں اس کے لیے مشکور ہوں، ان کا مشکور ہوں، اور خداوند کا ان کے لیے مشکور ہوں۔ یہاں کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، اس لیے مجھے یہاں کے مسائل کا زیادہ معلوم ہے۔ آپ اپنے جس ملک میں آپ ہیں، جس جگہ آپ ہیں، ان کے مطابق آپ ضرور جائیں۔ میں CDC کا جو ویب سائٹ ہے، سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن، وہاں پر یہ صفحہ ہے، اور اس میں جو ویریئنٹ ہے کووڈ-19 کا، جو ویریئنٹ ہے، یہ اپڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اپڈیٹ 13 دسمبر کو ہوئی ہے، معاف کریں، اومیکرون کے بارے میں۔ تو اومیکرون ویریئنٹ، واٹ یو نیڈ ٹو نو، آپ کو کیا جاننی چاہیے اس کے بارے میں، تو تفصیل سے دی گئی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ٹاپ تھنگس یو نیڈ ٹو نو، بہت سے اہم چیزیں، جو 3 چیزیں یہاں پر دی ہیں کہ آپ کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان ہدایات کو جانیں، پڑھیں اور اسے سمجھیں۔ اور ویکسین جو ہے، جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے، تو ہم دونوں نے ویکسین کی، بلکہ تینوں نے، میرے فرزند نے بھی ویکسین کی ہوئی ہے، مگر ابھی تک ہم نے جو بوسٹر ہے وہ نہیں لیا۔ در حقیقت پچھلے ہفتے میں بوسٹر کرنا ہی چاہتا تھا کہ مجھے یہ لاحق ہوا، اور نیتھن کی بھی یہی حالت ہے۔ وہ بوسٹر کرنے جا رہے تھے، کار میں بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ، جس شہر میں وہ رہتے ہیں، لنچبرگ ورجینیا، جہاں پر وہ پڑھتے ہیں، میوزک پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم صنفیوں کے ساتھ وہ جا رہے تھے۔ سیمس کلب ایک بہت بڑا دکان ہے وہاں پر، تو وہاں جا رہے تھے کہ بوسٹر لگوائیں، مگر راستے ہی میں ان کو پتہ چلا کہ ان کو کھانسی وغیرہ ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو تو پہلے ہی سے یہ لاحق ہے، اب ہم یہ آپ کو نہیں دے سکتے، آپ کو چنگائی ملے اس کے بعد آئیں۔ تو اگر آپ کے لیے ویکسین مہیا ہے تو ضرور یہ ویکسین لگوائیں، اپنے ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق یا ہسپتال کے ہدایات کے مطابق، جو وہاں پر لوگ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات جو ہیں، وہ نرسز جو ہیں، وہ پیش قدم ہیں ان چیزوں میں، ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند ان کو بچائے رکھے، کیونکہ وہ ان سے رو در رو ہوتے ہیں ہمیشہ جو مریضوں کے ساتھ، تو ان کو زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ ان کے لیے بھی ہم ضرور دعا کریں کہ خداوند ان کو بچائے رکھے۔ اور پھر یہ بھی لازمی ہے کہ اگر آپ نے 2 ویکسین کروائے ہیں، اور اگر تیسرا ضروری ہے آپ کے لیے ابھی، اور مہیا ہے آپ کے لیے، جو بوسٹر کہلاتا ہے، وہ بھی لگوائیں تو اچھا ہے۔ یہاں امریکہ میں جانسن اینڈ جانسن ہے، اور فائزر ہے، اور ایک اور بھی ہے، ابھی نام ہی نہیں یاد آ رہا مجھے۔ تو یہ ہیں، ہم نے فائزر کا استعمال کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ اگر بوسٹر کے لیے ہم ایک دوسرا دوا استعمال کریں یا پھر ویکسین استعمال کریں، وہ زیادہ مؤثر ہے، یہ کہتے ہیں لوگ، یہ میری رائے نہیں ہے، آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں۔ جو چیزیں، جن چیزوں کو میں نے استعمال کیا ہے اس دوران جب مجھے یہ لاحق ہوا ہے، اور اب بھی میں اس سے گزر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو گرین ٹی ہے، یا پھر سبز چائے، لیمو، یا پھر افغانی نوڈل جو آش کہتے ہیں ہم اسے، وہ بہت ہی اچھا ہے آپ کے لیے۔
اپنے آپ کو گرم رکھیں، کپڑا پہنیں، اچھا پہنیں، کرتی کوٹ وغیرہ پہنیں، اور آپ کے پاس اگر سر کے لیے ٹوپی وغیرہ گرم ہے تو وہ ضرور آپ استعمال کریں، اور اگر آپ سرد علاقے میں ہیں تو گلوز کا استعمال یا دستانوں کا استعمال، جراب اچھی طرح سے پہننا یہ بہت لازمی ہے۔ مجھے یہ میں نے یہ احساس کیا جب بھی میں اپنے آپ کو سرد ہوا میں دیکھتا ہوں تو کھانسی جلد شروع ہو جاتی ہے، تو اپنے آپ کو ایک آرام دہ حال میں رکھیں، اور کتاب مقدس فرماتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے، ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے، تو آرام کرنے کے لیے بھی ایک وقت ہے۔ تو اگر آپ امریکہ میں ہیں یا پھر کینیڈا میں ہیں، ان کے ویب سائٹس میں جائیں، یا پھر پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں اگر آپ ہیں، یا نیپال میں اگر آپ ہیں، تو ان کے ہدایت کے مطابق آپ ان کے ویب سائٹس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا ہیلتھ منسٹری جو بھی ہے ان کے ویب سائٹس میں ضرور اس بارے میں وہ کہتے ہیں، تو ضرور ان ہدایات کے مطابق جائیں۔ ابھی میں BBC اردو میں پڑھ رہا تھا کہ اومیکرون متاسفانہ پاکستان میں بھی پھیل رہا ہے، اور اس لیے آپ ضرور کوشش کریں کہ اس سے آپ بچ جائیں۔ یہ دیکھیں، میں یہ اخبار آپ کو BBC جو اردو ہے اس کے ذریعے سے آپ کو دکھا رہا ہوں، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو، شاید آپ نے پڑھا بھی ہے، جس ملک میں بھی آپ ہیں۔ پاکستان کورونا متاثرین میں اضافے کے بعد نئی پابندیاں، 25% تماشائیوں کے ساتھ PSL کے انعقاد کا فیصلہ، یعنی جو گیم ہو رہے ہیں ان کے انعقاد کے لیے بھی صرف 25% لوگ جا سکتے ہیں، اور کئی شہروں میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر 10% سے زیادہ اس شہر میں یہ بیماری ان کو لاحق ہے تو ان کے لیے بھی پابندیوں کے تدارک ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 1 سال بعد کورونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، اور اس وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے آج حکومت نے ایک بار پھر ایسے شہروں میں سخت پابندیوں کے نفاذ کا فیصلہ کیا ہے جہاں مریضوں کی اوسط شرح 10% سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر BBC میں اچھا ہے کہ یہاں پر BBC میں اومیکرون کی علامات کیا ہیں اور یہ کووڈ کی دوسری اقسام سے کتنا خطرناک ہے، یہاں پر بھی معلومات دی گئی ہے، تو یہ بھی آپ مقالہ ضرور پڑھیں۔ یہ سب مفید ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کو پڑھیں، سمجھیں، بیماریوں کو سمجھیں۔ میں پیرافریز کر کے اس کو سادہ الفاظ میں جو مارٹن لوتھر جو مسیحی دنیا کے بہت ہی عظیم عالم رہ چکے ہیں جرمنی کے، اور ریفارمیشن میں ان کا بہت ہی بڑا ہاتھ تھا اور خداوند نے ان کو بہت استعمال کیا، تو وہ انہوں نے لکھا اس زمانے میں یورپ میں جب ایک وبا پھیلی تھی، تو مارٹن لوتھر نے کہا تھا اگر میرے جانے سے کہیں کسی کو موت لاحق ہوتی ہے ایسے وقت میں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنی جگہ رہنی چاہیے، حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ جا کر منادی کروں، لوگوں سے باتیں کروں، اور ہنسوں ان کے ساتھ، روں ان کے ساتھ، مگر وقت کے مطابق اگر میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں گھر میں رہوں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں گھر ہی میں رہوں۔ اور لازمی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہے تو وہ اپنے آپ کو کوارنٹین کرے یا محدود رکھیں جہاں پر بھی آپ ہیں، بلکہ جس برتن سے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کے گھر والے، دوسرے گھر والے اس برتن کو بھی استعمال نہ کریں، اور ماسک کا لگانا بہت لازمی ہے۔ ماسک کا لگانا، چاہے آپ بازار میں جائیں، چاہے کہیں بھی جائیں، آپ اگر ماسک لگائیں تو یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اگر آپ کے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے ان کے بچاؤ کے لیے بہت لازمی ہے، کیونکہ جب ہم کھانستے ہیں تو ہماری کھانسی جو ہے وہ کبھی کبھار ہم دیکھ نہیں سکتے مگر وہ پھیلتا ہے،
اور اس کھانسی میں جو بھاپ ہوتا ہے ہمارے منہ سے جو نکلتا ہے، اس میں وائرسز ہوتے ہیں اور وہ پھیلتا ہے۔ اور کیونکہ یہ ایریل ہے، کیونکہ یہ وائرل ہے، اس لیے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، لوگوں کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے۔ تو میرے لیے دعا کریں کہ خداوند مجھے شفا عطا فرمائے، پوری شفا۔ میں بہت زیادہ بہتر محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو آج، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو اس بیماری سے بچائے رکھے، تاکہ آپ پھر سے تاکہ آپ دوسروں کی خدمت بھی کر سکیں۔ تو بہت شکریہ یہ سننے کے لیے، اور بہت شکریہ دعا کرنے کے لیے۔ تو میری آپ سے یہی استطاعت ہی کہ آپ احتیاط ضرور برتیں، کیونکہ یہ بہت ہی لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم احتیاط کریں۔ آج کتاب مقدس میں سے میں یونس کی زندگی کے بارے میں، آپ کو معلوم ہے کہ اس سال کے شروع ہونے سے پہلے نومبر کے مہینے میں اور دسمبر کے مہینے میں کچھ پروگرامز میں نے خدا سے بھاگنے یا خدا سے چھپنے کے بارے میں پروگرام بنائے۔ یہ اسی کا سلسلہ ہے، اور اس سال میں اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں، اور آج میں یونس نبی کی جو کتاب ہے، جہاں اردو بائبل میں یونا دیا گیا ہے، اس کتاب کا نام آپ یونا کہیں، جونا کہیں، یونس کہیں، یہ وہ ایک ہی فرد ہے، کوئی فرق نہیں، زبانوں کا صرف فرق ہے۔ جیسے کہ انگریزی میں جیسس کہتے ہیں، اور پھر یونانی میں یسوس کہتے ہیں، یا پھر لاطینی میں بھی ایسا، اور ہم فارسی میں عیسیٰ کہتے ہیں، اور اردو کے کتاب مقدس میں یسوع کا نام دیا گیا ہے۔ کوئی فرق نہیں، یہ صرف زبانوں کا فرق ہے۔ اور خدا کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے۔ عربی بائبل میں خدا کا نام اللہ دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ان کی زبان کے مطابق ہے۔ اور پھر اگر ہم سنسکرتی یا دیوناگری زبانوں کی طرف جائیں، جیسا کہ ہندی ہے، یا تمل ہے، یا جیسا کہ ملیالم ہے، اور ان زبانوں میں خدا کا نام یا دیو رکھا گیا ہے، یا پھر پرمیشور یا ایشور کہتے ہیں، اور اردو بائبل میں خداوند یا خدا کا خطاب دیا گیا ہے۔ تو کوئی فرق نہیں جب ہم اپنے خدا کی پرستش کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس خدا کو پرستش کرتے ہیں، کیا واقعی وہ زندہ خدا ہے یا مردہ خدا ہے۔ یہ لازمی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ جو مردہ خدائے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کے کوئی معجزات نہیں۔ ہاں، ان کو شیطان استعمال کر کے انسانوں کی زندگی میں انسانوں کو برباد یا گمراہ کر سکتا ہے، مگر وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ بت نہیں بول سکتے۔ بت کیا ہوتے ہیں؟ کیا بت صرف ایک ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنا کر اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بت پرستی جو ہے وہ بہت ہی پرمحتوا ہے۔ ہماری جو عادات ہیں، برے عادات ہیں، وہ بھی ہمارے بت ہو سکتے ہیں۔ جھوٹ بھی ہمارے لیے بت ہو سکتے ہیں۔ تو بت جو ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ ہم ایک مجسمہ بنا کر اس کی عبادت کریں، تو بہت سی اور چیزیں بھی، ہمارے خیالات بھی ہمارے لیے بت ہو سکتی ہے، ہم بت پرست ہو سکتے ہیں ایسے میں۔ تو اسی وجہ سے ہم نے اپنے خدا زندہ خدا کی پرستش کرنی چاہیے، کیونکہ صرف وہی ہمارے عبادات کے لائق ہیں، ہماری پرستش کے لائق ہیں، صرف وہی ہے۔ اور اگر وہ ہمیں حکم فرماتا ہے تو اس حکم میں اس کی قوت، حکمت اور قدرت سب کچھ شامل ہے۔ اگر وہ ہمیں کہتا ہے کہ بھائی آپ اس جانب جاؤ، تو ہمیں جانی چاہیے، کیونکہ اس خداوند نے
जिसने हमें बनाया, जो जीता खुदावंद है, जिंदा खुदावंद है, जो हमारे साथ है हमेशा, वो हमारे पालनहार भी हैं, वो हमारे परवरदिगार भी हैं, वो हमारा रखवाला भी है। और जैसे कि दाऊद नबी फरमाते हैं, ख्वाह में मौत की इस वादी से क्यों न गुजरूं, तेरी लाठी और असा मेरे लिए तसल्ली बख्श है। मैं किसी चीज़ से डरता नहीं, मैं किसी चीज़ से डरता नहीं। तो वो एक ऐसा खुदाबंद है जिसने हमें महफूज रखा हुआ है अगर हम उसके मोमिन हैं। मेरे लिए, हुसैन अंद्रियास के लिए ये एक लाजमी, ये मैं अपने लिए बात करता हूँ, अपने लिए मेरा ये दलील है। और ये दलील आपके लिए, अपने आप के लिए भी ले सकते हैं कि अगर जिस जानिब मुझे खुदावन भेजता है और मैं उस खुदावन की हुक्म की तामील करके उस जानिब मैं जाता हूँ, और अगर रास्ते में मुझे ठेस भी पहुंचे, अगर रास्ते में मैं हलाक भी हो जाऊं, तो भी मैं जिंदा हूं, क्योंकि उसने मुझे अबदी जिंदगी जो अता की है। तो खुदावन जब कहता है कि भाई आप इस तरफ जाओ, इससे मुराद ये नहीं कि खतरा नहीं होगा या हमें ठेस नहीं पहुंचेगा या फिर हम उसमें हलाक ना होंगे जिस्मानी तौर पर। ये सब चीज़ें जो है वो हमें लायक हैं। देखिए, चाहे आप मसीही हैं, मुसलमान हैं, हुनूद में से हैं, या फिर आप सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, या आप बिल्कुल खुदा के ज़ात से मुनकिर हैं, एथीस्ट हैं, कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं, हम सब एक ही नाव में हैं, एक ही नाव में हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो मसीही हैं उनमें जिंदा उम्मीद है, उनमें जिंदा उम्मीद है। अगर नाव पलटता है, तूफान में घेरता है और हलाकत आती है, तो मसीही हलाक नहीं होते, वो अबदी जिंदगी में कदम रखते हैं, वो अबदी जिंदगी में जाते हैं, उनको मौत लाहक ही नहीं। शिकागो में एक बार सुखनरानी कर बशारत देते हुए ड्वाइट लेमन मूडी, जो DL मूडी के नाम से जाने जाते हैं, और शिकागो में अब भी एक बहुत बड़ा मौससा या फिर कॉलेज है जहाँ पर ये एक बाइबल कॉलेज है, वो उन्हीं के नाम से मंसूब है। वहाँ पर एक बहुत अजीम, बहुत ही एक अच्छे पाकिस्तानी उर्दू स्पीकिंग उस्ताद भी वहाँ पर हैं और तालीम देते हैं। बहुत सालों से मेरी उनसे जान पहचान है। तो उनका एक शोबा है उर्दू ज़बानों के लिए और फ़ारसी बोलने वालों के लिए और दूसरों के लिए। तो ये वही DL मूडी जिसकी मैं बात करता हूँ। तो DL मूडी ने एक बार कहा था, वो खुदावन के पास है, वो उसने कहा था कि अगर कल अखबारात में ये शाया हो कि भाई DL मूडी चल बसा, वो मर गया, तो कभी बावर न करना, कभी उन बातों को न सुनना, क्योंकि मैं तो मरता ही नहीं हूं। जिस दिन मैं जिस्मानी तौर पर इस खैमे को छोड़ दूं, इस बदने फानी को छोड़ दूं, उसी दिन मैं खुदावन के हुजूर कदम रखता हूं, उसी दिन मैं खुदावन के हुजूर हाजिरी देता हूं। तो मेरे लिए मौत जो है वो अहमियत का हामिल, बल्कि मौत जो है मेरे लिए वो एक जरिया है कि मैं अपने खुदावन के पास जाऊं। तो एक सच्चे मसीही के लिए ये बात लाजमी है कि हम सोचें कि इस दुनिया में खुदावन ने हमें किस लिए छोड़ा है, क्यों छोड़ा है। पौलुस रसूल फरमाते हैं फिलिपियों के नाम खत में, उसके पहले ही बाब में, वो कहते हैं कि मेरे लिए जो है, मेरी जिंदगी में एक कश्मकश है, और वो ये कश्मकश है, मैं इस कश्मकश में मुब्तला हूं कि भाई मैं तो चाहता हूं कि खुदावन के पास रहूं, मगर यहां पर भी काम है कि मैं खुदा के कलाम की मनादी करूं। जी तो बहुत ही चाहता है कि मैं इस दुनिया से कूच करूं, अभी इसी वक्त कूच करूं। और फिर वो कहता है कि मेरे लिए जिंदा रहना मसीह है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। ये बहुत सख्त कलमात हैं
جو پولس رسول فرماتے ہیں میرے لیے زندہ رہنا مسیح ہے، اور مسیح کس طرح ہے؟ جس طرح پولس رسول نے غلطیوں یا غلاطیوں کے کتاب میں نسخے میں یا اپنے خط میں غلاطیوں کے نام، غلطیوں کے نام اس نے یہ لکھا کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور میں موا، میں ایک مردہ شخص ہوں، مگر پھر بھی میں جیتا ہوں، مگر جو جیون، جو زندگی میں اب جیتا ہوں وہ اس بنیاد پر ہے جو خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے اپنے لیے میرے لیے اپنی جان فدا کی۔ تو ہمارا زندہ رہنا اس دنیا میں وہ بنیادی ایمان ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ہے، اور ہم گناہ کے لیے مرے ہوئے لوگ ہیں، اس دنیا کی تاریکی کے لیے ہم مرے ہوئے ہیں، ہم صرف منادی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمارے لیے زندہ رہنا یہاں پر خدا کی مرضی کے مطابق، یہاں سے کوچ کرنا، مرنا خداوند کی مرضی کے مطابق ہے، اور اگر ہم مر جاتے ہیں تو وہ ہم سیدھے پہنچ جاتے ہیں جلال کو۔ کتاب مقدس میں بہت سے ایسے آیات ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو خدا نے منادی کے لیے بھیجا۔ ان میں سے ایک جو ہے یسعیاہ نبی ہے۔ اگر ہم یسعیاہ نبی کی کتاب کو پڑھیں اور اس کے 6 باب کو پڑھیں تو 6 باب میں یسعیاہ نبی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جو بہت ہی بڑے عظیم فرشتے کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک دو سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا، کیونکہ خدا کا جلال وہاں پر تھا۔ خدا کا جلال فرشتوں کے لیے بھی مشکل ہے دیکھنا، کیا ہو ہم انسانوں کا کہ ہم گنہگار ہیں۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، مجھ پر افسوس، کیوں مجھ پر افسوس؟ وہ اس لیے میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، میں گنہگار ہوں، اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ نہ صرف میں گنہگار ہوں بلکہ میں نجس لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں، جو گنہگار ہیں ان کے بیچ میں رہتا ہوں۔ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں رومیو کی پستک، رومیو کے نام خط میں پولس رسول فرماتے ہیں، روح القدس سے یہ الہام لیتے ہیں کہ کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اور یہ بالکل وہی ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ کیا جرت ہے میری آنکھوں کی کہ اس نے رب الافواج کو دیکھا، جبکہ فرشتوں نے، سرافیم نے 2 ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کو چھپا لیا تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے وہ اڑتے تھے۔ اور میری کیا مجال کہ میں رب الافواج اس قدوس کو دیکھوں جو کہ بہت ہی جلالی ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھوں میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا۔ یہ آتش کون سی آتش تھی؟ یہ آتش روح مقدس
खुदावन की जानिब से सफा करने वाला था और छुआ, और तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का किफारा हो गया। उस वक्त मैंने खुदावन की आवाज़ सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं? खुदावन ये पुकारता है आज आपके। अगर आप मसीही हैं तो सुने, ये बहुत लाजमी है आपके लिए, क्योंकि हमारे लिए वक्त बहुत कम है इस दुनिया में। हम मसीहियों के लिए वक्त बहुत तंग है। मैं बीमार हूं, मुझे कोविड-19 लाहक है शायद, क्योंकि खांसता बहुत ज़्यादा हूं, और बहुत से ऐसे चीज़ें जो मैं पढ़ता हूं उससे बिल्कुल मुमासलत रखती है कि मैं शायद मुझे कोविड है, क्योंकि मेरी हालत पिछले 3-4 रातों में बहुत ख़राब थी और शायद मैं मर जाता। इसलिए हमारे लिए वक्त बहुत कम है मसीहियों, हमारे लिए वक्त बहुत कम है, हमें सोचनी चाहिए। फरमाया, किसको भेजूं, हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। और इसके बाकी आप ज़रूर पढ़ें। मैंने यशायाह नबी की ये हिस्सा आपके लिए इसलिए लाया कि अनबिया में फ़र्क है, इंसानों में फ़र्क है। कई ऐसे हैं जो हाजिर होते हैं, वो इकरार करते हैं अपनी कमज़ोरियों का, इकरार करते हैं अपने गुनाहों का, इकरार करते हैं कि भाई मैं तो कमज़ोर इंसान हूँ। इस्लाम में ये है कि जब मैं मुसलमान था तो मैं सोचता था कि अनबिया जो हैं वो मासूम हैं, उनमें कोई गुनाह नहीं है, जबकि किताब मुक़द्दस में ये लिखा है कि सबने गुनाह किया, कोई फ़र्क नहीं। अनबिया में से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही ख़तरनाक किस्म के गुनाह किए, जैसे कि दाऊद नबी है। अब किसी मुसलमान को आप ये बताएं कि दाऊद ने ज़िना किया, बल्कि ज़िनाए बिल-जबर किया, ज़िना नहीं बल्कि ज़िनाए बिल-जबर किया। उसने एक औरत को सबसे पहले नंगी देखकर उसे अपने पास बुलाया और उसके साथ ज़िना किया, ये बिल-जबर है। अब चाहे वो औरत अपनी मर्जी से आया हो या अपनी मर्जी से ना आया हो, तब भी ये नबी था, ये खुदावन की तरफ से एक बादशाह मुकर्रर हुआ था। इसे वो नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि किसी को ऐसी नहीं करनी चाहिए। खुदावन का कानून है सब के लिए यकसा। और फिर उसने एक दसीसा बनाया, उसके शौहर को बुलाया और उसको जंग के पहले खित्ते में भेजा, बल्कि उसे मार डालने के लिए हिदायत की और मार भी डाला। तो ये गुनाह से बढ़कर गुनाह, बहुत ही अजीम गुनाह है जो दाऊद ने किया। तो अनबिया ने गुनाह की। इब्राहीम, जिसे हम अपना बाप कहते हैं, फादर इब्राहिम कहते हैं, उसने बहुत से बड़े गुनाह किए। हमारे सबसे पहले बाप और मां, पहले माता पिता आदम और हव्वा, दोनों ने गुनाह किए। उसी वजह से गुनाह सब में है, चाहे आप नबी हैं, चाहे आप रसूल हैं, चाहे आप मौलवी हैं, चाहे आप बहुत पैसे वाले हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप कोई भी हैं, आप गुनहगार हैं। ये सोचनी चाहिए। तो यशायाह नबी जो है वो एक ऐसे शख्स थे जिसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने कहा, मैं गुनहगार हूं और गुनहगारों के बीच में रहता हूं, नजिस लबों के बीच में रहता हूं। मुझ पर, हाय हाय मुझ पर। मगर खुदा ने अपने आतिश से उसके मुंह को पाक किया और उसका किफारा अदा किया उस ज़माने में, उस वक्त के मुताबिक। और उसने उसे कहा, कौन है जो हमारे लिए चले जाए, मनादी करे। तो यशायाह नबी ने कहा, मैं हाजिर हूँ ऐ खुदावन। क्या आप में ये कल्ब है, क्या आप में ये ज़हनियत है ऐ मसीही बहन भाई, कि जब आपको खुदा बुलाए और आप कहें, मैं हाजिर हूँ ऐ खुदावन, मुझे भेज दें। चाहे आप मुझे कहीं भी भेज दें। आप मुझे टेलीमैकस की तरह, ग्लैडिएटर
के हाल में भेजते हैं जो जहां पर मेरा कत्ल हो, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। जहां भी आप मुझे भेजना चाहते हैं, मैं हाजिर हूं। तो एक तो यसिया नबी हैं जो मानते हैं कि वो गुनहगार हैं, मानते हैं अपनी कमज़ोरियों को, मानते हैं उन सब चीज़ों को, जैसा कि खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील, अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मैं ख्वाहिश करता हूं कि आप मत्ती की इंजील को खोलें, और मत्ती की इंजील में जो 5वां बाब है उसमें एक आयत बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पर हमारे लिए, जो सरे कोह जो मनादी है खुदावंद यीशु मसीह ने, जो पहाड़ी वैज़ भी कहलाता है, उसमें सबसे पहले जो मुबारक करार दिया गया है उसमें यह है 3रे आयत में, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। इससे मुराद क्या है कि दिल के गरीब हैं? इससे मुराद ये है कि मुबारक हैं वो जो अपनी शख्सी गुर्बत को, अपने वज़ियत को कि वो गुनहगार है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, मुबारक हैं वो जो इसकी पहचान उनको है, इसकी समझ उनको है, वो ही मुबारक हैं। क्योंकि अगर हमें इसकी समझ हो कि हम गुनहगार हैं तो खुदावन अपने दस्त को दराज करके हमें बचाता है, और अगर हम इससे इनकार करते हैं तो हम खुदा से भागते हैं, खुदावन की हुक्म की उदूली करते हैं, और हम खुदा से भाग नहीं सकते, और हम खुदा से भाग नहीं सकते, जैसे कि हम पिछले प्रोग्रामों में इस पर वाज़े तौर पर बात की। तो एक तो यसिया नबी है, और फिर उसके बाद हम जाते हैं यूना नबी या फिर यूनुस नबी के बारे में। जब हम पढ़ते हैं, दो मुख्तलिफ अशखास, दोनों अनबिया हैं, दोनों को खुदावन ने चुना है, दोनों को खुदावन ने हिदायत की कि भाई, एक ने खुद हाजिरी दी, खुदा ने कहा कि भाई कौन है जो हमारे लिए जाए। उसने सबसे पहले, यशायाह ने सबसे पहले अपनी गुनाहों को देखा। उसने कहा कि मैं तो बहुत ही बदकिरदार हूं, मैं तो गुनहगार हूं, मैं तो अफसोस है मुझ पर, और फिर मैं गुनहगारों के बीच में रहता हूं, और मेरे चश्मों ने, मेरी आंखों ने खुदावंद जलाल को देखा। जब फरिश्ते भी अपने आप आंखों को छुपाते हैं उसके जलाल को देखने से, मैंने उनको देखा। ये सिर्फ खुदावन के फजल से मुमकिन हुआ, क्योंकि खुदावन दिलों को जानता है, हमारे दिलों के भेदों को जानता है। इससे पहले कि हम सोचें, किसी बात पर हम फिक्र करें, खुदावन पहले से वो जानता है। मगर फिर भी उसकी अज़मत क्या है, फिर भी वो चाहता है कि हमें इस्तेमाल करे अपनी जलाल के लिए। और फिर यूनुस के बारे में हम यूं पढ़ते हैं, यूना खुदावन की नाफरमानी करता है, सबसे पहले ये दिया गया है। और खुदावन का कलाम यूना बिन अम्मिती पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नेनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावन के हुजूर से तरसीस को भागा। भैया, आप इतने ज्यादा आंखों से कहां भागते हैं? खुदावन की आंखें हर जगह है, खुदावन की आंखें हर जगह है। आप अगर पाताल में जाएं, कब्र में जाएं, जमीन के तह में जाएं, आप अगर जमीन के कौल में जाएं, तो वहां पर भी खुदावन है। खुदावन से आप कहीं भाग नहीं सकते। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन यूनुस खुदावन के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला। जैसे कि मैंने यहां पर दिया हुआ है, एक जहाज में वो बैठा। खुदावन ने उसको कहा कि जा और मनादी कर, और वो भागकर तरसीस को गया और एक कश्ती में बैठ गया, छुपकर वहां पर बैठ गया। खुदा से भाग रहा है ये बंदा, और
وہاں سے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے، لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا۔ خداوند کر سکتا تھا کہ اس کے کانوں سے یوں کھینچ کر کے واپس اسے بلائے، یا پھر خداوند یہ کر سکتا تھا اس کے کان سے یا گردن سے لے کر آرام سے اس کو نینوا پہنچائے ایک دم سے، مگر خداوند ایسا کرتا نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں ایک روباٹ کی مانند نہیں بنایا ہے۔ خداوند نے ہمیں اختیار دی ہے، خداوند نے ہمیں یہ عقل و حکمت دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کو جانیں، اس کے ساتھ ہم کار بنیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے، وہ عظیم خداوند ہے، وہ بہت ہی عظیم خداوند ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم اپنی رضا سے، اپنی اچھا سے اس کی عبادت کریں۔ یہ ہے لازمی جس پر ہمیں سوچنی چاہیے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تب ملاح ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا، ہر ایک نے اپنے خداؤں کو پکارا، جو سنتے نہیں، جس کے کان نہیں، جو دیکھتے نہیں، جن کی آنکھیں نہیں، جو عمل نہیں کر سکتے، جن کے ہاتھ پاؤں نہیں، ان دیوتاؤں کو پکارا، کیونکہ وہ سنتے نہیں۔ طوفان تو خدا نے برپا کیا ہے۔ کبھی کبھار آندھی طوفان وغیرہ آتی ہے، لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے، کیا آپ کیا سوچتے ہیں یہ شیطان نے لایا ہے؟ کبھی نہیں، ہمیشہ خدا لاتا ہے، شیطان ایسا نہیں کر سکتا۔ جو آندھی طوفان، جو خطرناک زلزلے ہیں، یہ سب خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی جانب دیکھیں، لوٹیں۔ وہ ہمیں ہلا دینے والا خداوند ہے کہ بھائی لوٹ جاؤ میری طرف۔ یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا، یہاں پر لکھا ہوا ہے اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تب ملاح ہراساں ہوئے، ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا اور وہ اجناس جو جہاز میں تھیں سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کریں، لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ بندہ خراٹیں لے رہا تھا، وہ بھگوڑا آدمی، وہ خراٹیں لے رہا تھا۔ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور وہ خراٹیں لے رہا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حالانکہ یونس خدا سے بھاگا، مگر وہ خدا کو جانتا تھا کہ حتیٰ طوفان میں بھی خداوند ان کو بچائے گا۔ یہ ایک بات ہے، وہ خراٹے لے رہا تھا یہاں پر تب نہ خدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہو۔ اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم قرہ ڈال کر دیکھیں۔ تب بھی وہ خاموش ہے، بندہ تب بھی خاموش ہے بھائی۔ پھر اس نے قرہ ڈالا، اب بھی وہ اقرار نہیں کر رہا کہ بھائی یہ سب چیزیں میری وجہ سے ہیں۔ وہ قرہ ڈالنے لگے۔ قرہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی۔ چنانچہ انہوں نے قرہ ڈالا اور یوناح کا نام نکلا۔ کیا ہی بات ہے کہ قرے میں بھی خداوند کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ نکلا۔ تب انہوں نے اس سے کہا تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے۔ اب یہ تو یقینی ہے قرہ تیرے نام سے نکلا ہے، مگر یہ بتا کہ کیوں یہ آفت ہم پر آئی ہے؟ تیرا کیا پیشہ ہے؟ تو کون ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا وطن کہاں ہے؟ اور تو کس قوم کا ہے؟ اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں اس نے ان سے کہا میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان جو آسمانوں کا خداوند ہے، جو کائنات کا خداوند ہے، جو خالق و مالک کائنات ہے، جس نے سب چیزوں کو بنایا،
ہر چیز کو بنایا. معاف کیجئے, ایک گیت سنتے ہیں, میرے خیال میں کھانسی آنے لگی. پشتو گیت سنیں. ہے گناہ گار ہے بے قرار, ہے گناہ گار ہے بے قرار, تغلے ولے تغلے ولے تغلے ولے تغلے ولے. خوشحال شا ستا مددگار عیسیٰ بللے, خوشحال شا ستا مددگار عیسیٰ بللے. زدا ویم زدا منم زدا ویم زدا منم چے عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید. بے شکا دا غلاس دا اسمان پا کنجید, بے شکا دا غلاس دا اسمان پا کنجید. اے گناہ گار اے بے قرار. اے گناہ گارا جز لاچار اور از لاڑا پا تلوار, ہے گناہ گارا جز لاچار اور از لاڑا پا تلوار. اس دا نجات شکل بگار, اس دا نجات شکل بگار. زدا ویم زدا منم زدا ویم زدا منم چے عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید. اے گناہ گار بے قرار. آمین آمین. بہت شکریہ تحمل کرنے کے لیے. کھانسی آئی تھی اور میں نے سوچا کہ بیچ میں گیت آپ کے لیے رکھوں, مگر گیت کو میں نے ادھورا چھوڑا ہے تاکہ جس موضوع کے بارے میں بات کر رہا تھا, تو ہم آتے ہیں اس بات پر کہ یونا نے پھر اقرار کیا, میں کس خدا کا مومن ہوں. وہ ہمیں ہمیشہ دیکھتا ہے, ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے. اس کا دوسرا حصہ ہم اگلے ہفتے جاری رکھیں گے. اسی کا دوسرا حصہ طولانی ہے, کئی پروگرام اس کے اس ضمن میں بنائیں گے, اور دعا کریں میرے لیے بھی. اور کچھ کامنٹس میں پڑھوں گا آپ کے لیے. پطرس ندیم بھائی, گڈ ایوننگ سر, خداوند یشوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو, ویلکم بیک ٹو زندگی ٹی وی. بہت شکریہ بھائی, میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے, بہت بہت شکریہ. پھر لکھتے ہیں بھائی, خداوند یشوع آپ کے ساتھ ہو, آپ کو مکمل شفا دے. بہت شکریہ بھائی آپ کے دعاؤں کے لیے. غلام رسول خان, خداوند خدا آپ کو برکت دے. بہت شکریہ بھائی غلام رسول, اور خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو. غلام رسول خان بھائی, خداوند آپ کو برکت دے. کامران مسیح لکھتے ہیں, برادر سلام, بہت دنوں کے بعد لائیو ہوئے ہیں آپ. میں کچھ عرصے کے لیے دسمبر کے مہینے میں میں لائیو نہیں تھا, چھٹیاں لی ہوئی تھی. کبھی کبھار خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں, مگر میرے پروگرامز لائیو ہیں زندگی ٹی وی میں. اور پھر آپ میرے صفحے سے بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ, جو میرا اپنا ذاتی صفحہ ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر بھی کچھ کامنٹس ہیں بہن عطیہ عنایت کی, تو آپ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں پروگرامز. بہن عطیہ لکھتے ہیں, پریز دی لارڈ,
blessed worship. بہت شکریہ بہن. تو دعا کریں ہمارے لیے، ہمیشہ میرے لیے دعا کریں. میں بھی ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں آپ سب عزیزوں کے لیے. حالانکہ اگر میں آپ کے نام بھی نہیں جانتا تو میں کہتا ہوں خداوند ان سب کو جو میرے پروگرامز دیکھتے ہیں، جو زندگی ٹی وی دیکھتے ہیں، ان سب کو برکت دے، ان کے دلوں کو چھو. بہت شکریہ کامران مسیح بھائی. آئزک ڈینیل لکھتے ہیں ہے سر گریٹ ٹیچنگ جی اور پریئرس فار مائی فیملی فرام پاکستان. بہت شکریہ دعاؤں کے لیے آئزک ڈینیل صاحب. ضرور میں آپ کے لیے بھی، آپ کے فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند میں بھائی آئزک ڈینیل کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ان کو برکت دے اور ان کے کمیوں کو پورا کر اے خداوند، اور ان کے ضروریات کو اپنے خزانے سے اے خداوند پورا کر، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے. اور آئی ایم واچنگ. بہت شکریہ دیکھنے کا. اس پروگرام کو شیئر بھی کریں میرے سارے بہن بھائی. مائی فادر از واچنگ ریگولرلی اینڈ ریسیوز بلیسنگز. ڈینیل گلزار. خداوند کا شکر گزار ہوں میں گلزار بھائی کا، اور آپ کا بھی. اور خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند آپ کے گھر والوں کو برکت دے اور آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آپ کو محفوظ رکھے سب بلاؤں سے. خداوند آپ کو برکت دے. بہت شکریہ. فیصل سوترا لکھتے ہیں خداوند کی شادمانی و خوشی آپ کے ساتھ ہو. بہت شکریہ فیصل صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. غلام رسول پھر لکھتے ہیں آمین. منیر مسیح گاڈ بلیس یو. فیصل سوترا پھر بھی پھول بھیجتے ہیں. بہت شکریہ. اور خداوند آپ کو برکت دے. ایموجیز لکھتے ہیں. جو بھی ہم مسیح کا کلام سنتے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ ہم اور بھائیوں سے اس کو شیئر کریں. ضرور آپ اس کو شیئر کریں کیونکہ دوسروں کو بھی برکت ملنی چاہیے خدا کے کلام کے وسیلے سے. اور بہت شکریہ بھائی. غلام رسول خان پھر لکھتے ہیں ہاللویا آمین اور ہاللویا. بہت شکریہ بھائی. آمین. اور یہ کامنٹس تھے جو میں چاہتا تھا کہ پڑھوں، اور میں دعا بھی کرنا چاہتا ہوں. اور اگلے پروگرام میں ہم اسی ٹاپک کو آگے لے جائیں گے اور زیادہ مفصل طور پر یونس کی زندگی کے بارے میں، اس کی خدمت کے بارے میں. حالانکہ وہ بھاگ گئے خداوند کے حضور سے، وہ بھاگنا چاہتے تھے مگر وہ خدا سے بھاگ نہیں سکتے. مگر پھر بھی خداوند نے اس شخص کے ساتھ کیا کیا، اور خداوند نے کیسے ان کو اپنی طرف پھر سے کھینچا. حالانکہ اس نے ایک نہیں، دو نہیں، کئی غلطیاں کی اور شکایات کی. ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ایسے ہی ہم کرتے رہتے ہیں. اور مگر خداوند جو ہے وہ ہمارا ساتھ کبھی نہ چھوڑنے والا خداوند ہے. وہ ایک عظیم خداوند ہے. ہم جو ہیں بے وفا ہو سکتے ہیں مگر خداوند وفادار رہتا ہے. وہ وفادار خداوند ہے. اس کی وفا کی عظمت جو ہے اس کو ہم بھانپ نہیں سکتے، اس کو ہم گز نہیں کر سکتے. جیسے کہ پشتوں میں ایک کہاوت ہے، دا گز دے او داہم میدان او کنا، دا گز دے او داہم میدان، دا خدای فضل، دا خدای مینا او دا خدای رحمت موش کولی نسوچی گزی وکو. ځکه چې خدای ډیر عظیم دی. سختن تعالی زموږ هر فکر، هر ذکر پیژني، ہر شے پیژني. وہ سب کچھ جاننے والا خداوند ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو سوچیں، اور ہم نے یہاں تک 9 آیت تک پڑھا. جب اس نے اقرار کیا بالآخرہ، وہ سو رہے تھے اس طوفان میں، اس نے کہا بھائی مرنا تو ہے، بہتر ہے کہ میں یہاں پر مروں اس سے کہ میں
नैनवा को जाऊं, क्योंकि उसने सुना था कि भाई नैनवा के लोग जो हैं वो काफिर लोग हैं, उसने खुदावन के ख़िलाफ़ बहुत से गुनाह किए और उनको बचने का कोई हक़ ही नहीं है। भाई मैं भागता हूं इधर, और वो डर के मारे वहाँ पर छुप गए खुदावन से भागते हुए। मगर वो खुदावन से कहाँ भागते हैं? खुदावन ने एक तूफ़ान बर्पा किया। क्या उसको मालूम नहीं था कि समुंदर उसकी है? और वो ये इकरार करते हैं कि उसने कहा कि मैं इब्रानी हूँ और खुदावंद आसमान के खुदा, खुदावंद आसमान के खुदा, आसमानों के खुदा, कायनात के खुदा, बहरो बर के खालिक से डरता हूँ। मैं उससे डरता भी हूँ जो जिस बहर में मैं हूँ, जिस अजीम समुंदर में हूँ, मैं इसके खालिक का आबिद हूँ, उसने कहा। वो कहते हैं कि एक हैरल्ड नामी एक प्रचारक थे, एक मुबशिर थे। एक बार वो मेदी तराना के दरिया के सामने गामजन थे दूसरे लोगों के साथ, पिछले सेंचुरियों में, सदियों में। तो उनके साथ जो जहाज़ में सफ़र करने वाले मुसाफिर थे, तो उसने कहा कि हैरल्ड भाई आप इतने बड़े बड़े कदम, वो लंबे भी थे और कुछ मोटे भी थे, इतने कदम रख रहे हैं जैसे कि ये जहाज़ तेरे बाप का हो। तो हैरल्ड ने दूसरे मुसाफिरों से कहा भाई यही नहीं कि जहाज जिससे बनी है, जिसने बनाए वो मेरे बाप का है, बल्कि जिस समुंदर में ये जहाज तैरने वाला है वो भी मेरे बाप का है। तो सब कुछ हमारे खालिक का है, हमारे आसमानी बाप का है। हम उनसे भाग नहीं सकते, वो हमारा खुदावंद है। दुआ में रहें, हम ज़रूर इस प्रोग्राम को आगे ले चलेंगे और इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे खुदावन के कलाम में से। ज़रूर आप दुआओं में रहें, क्योंकि ये बहुत लाजमी है कि हम खुदावन के कलाम को जानें। भाई आइज़क लिखते हैं गॉड ब्लेस यू मोर सर, और सरफराज बशीर गॉड ब्लेस यू लिखते हैं, और खुदावन आप सबको बरकत दे। इस प्रोग्राम को ज़रूर आप शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरों को भी बरकत मिले। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ नाजरीन के लिए, दुआ करता हूँ इन सब भाइयों बहनों के लिए, तो उनको बरकत अता फरमा। अगर किसी ने अभी तक खुदावंद जलाल, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, ऐ खुदावंद तू उनसे बात कर, ताकि वो खुदावंद के जलाल को जानें, उससे ना भागें बल्कि उसके हुजूर आएँ। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।
ہے.